Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the course of the data structures. Today is the lecture number 3. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that the topics that I have been covering since the last 2 lectures have been well clear to you, and you are finding no problem in understanding the concept that I have been trying to impart to you. As per our routine, we will start with the summary of the last lecture. In our last lecture, we started with a bigger, at an abstract level, we started with the system development life cycle. We talked about its different phases, and we discussed basically the system development life cycle is the set of activities used to build an information system. And then we talk about the 5 different phases. One is the ongoing activities. These activities are carried out through all the different phases of the system development life cycles. The 5 major phases are the planning phase, the analysis phase, the design phase, implementation phase, and operation, support, and security phase. The ongoing activities, they carried out throughout these 5 phases. In the ongoing activities, we discuss about the project management, which is the process of planning, scheduling, and then controlling the activities performed during the system development. The feasibility is the measure of how suitable the development of a system will be to the organization. It includes the operational, schedule, technical, and economic feasibility. These are performed during this feasibility studies. And we talk about documentation, which is the collection and summarization of data and information. It includes reports, diagrams, programs, and other deliverables produced in different phases. A project notebook contains all the documentation for a single project. In the planning phase, we have to review and approve the project request. We have to prioritize the project request. We have to allocate the resources and form a project development team. In the analysis phase, we normally perform 2 activities. One is the preliminary investigation, another is the detailed analysis. In the preliminary investigation, we determine and defines the exact nature of the problem or improvement. We will conduct interviews to the users who submitted the request. Findings are presented in feasibility study known as the feasibility report. And in the detailed analysis, it studies how the current system works. It determines the user wants, needs, and requirements, and then it recommends a solution. In the design phase, the first activity is to acquire hardware and software, and which will identify the technical specifications, select the vendor proposals, test and evaluate the vendor proposals, and make a decision. And in this phase, the detailed we have to develop the detailed design or the physical design, which consists of the architectural design, database design, input-output design, and procedural design. An inspection is a formal review of any system development activity. And in the implementation phase, we have to develop programs, and then comes the program development life cycle. We install and test the new system, which consists of the unit test, system test, integration test, and acceptance test, which is specifically performed by the user to assess whether the user needs, wants, and requirements have been met. In the third activity is to train the users. Training involves showing users exactly how they will have to use the new system, which consists of the hardware and software. And then the final thing is the conversion to the new system, and we discuss about the 4 different strategies. We can have the direct conversion, parallel conversion, phased conversion, or the pilot conversion techniques. In the 5th phase, which is the operations, support, and security, the purpose is to provide ongoing assistance for the information system and its users after the system is implemented. And it consists of the maintenance activities, which can be either corrective maintenance or adaptive maintenance. We talk about the monitor system performance and assessing the system security. And I sincerely hope that the concept which I have discussed during these are well clear to you.
In the later part of the lecture, we discuss about in detail the program development life cycle. Basically, the program development consists of a series of steps programmers use to build the computer programs. And the first phase is the analyze the requirements, where we have to review the requirements, we meet with the system analyst and the users, identifies input, processing, and outputs, and on the basis of this, IPO charts, means input processing output charts, they are being developed. And then the second phase is the design solution, where the solution has been designed, algorithm, which is the set of sequence of steps especially given to a computer in order to solve a problem. We talk about the structured programming and object-oriented programming, and we also talk about the two major representations of the algorithm, namely the flowchart, which is the graphical representation of the flowchart, and pseudocode, which is the representation of algorithm in the structured English. We talk about the validated design, where we have to do the validation by the inspection or the test checking. In the inspection, the system analysts, they review the deliverables produced during the system development cycle. Programmers check the logic for correctness, and they attempt to uncover the logic errors. And in the test checking, the programmer use test data to step through the logic. Test data is the sample data that mimics the real data that the program will process. और उसमें हम ये देखते हैं कि जो आपका टेस्ट डाटा है उसके साथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी होता है. जब उस टेस्ट डाटा को आपके प्रोग्राम को दिया जाता है तो एक्चुअल रिजल्ट्स कंप्यूट होते हैं. देन एक्चुअल रिजल्ट्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है. एंड इफ देयर आर सम एरर्स, इट मींस दैट देयर इज अ बग इन द प्रोग्राम. फिर डिबगिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व किया जाता है और उसके जरिए बग को रिमूव किया जाता है. एंड देन द प्रोसेस द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड अगेन विद द डेटा. We also have to do the next phase is the testing and the debugging, where then we have to implement the design, where the program using the program development tool, the actual code is basically produced. फिर testing the solution, फिर जो आपको प्रोग्राम आता है उसको हम टेस्ट डाटा के साथ देते हैं, debugging करते हैं. And the final is we have to document the solution, where we review the program code, और उसमें जो dead code होता है उसको हम remove करते हैं और उसमें documentation देते हैं ताकि यूज़र या ऐसा टेक्निकल जो एनालिस्ट है जिसने बाद में उसको प्रोग्रामर जिसने बाद में उसको मेंटेन करना है, चेंज करना है, he or she can easily understand the code produced by the current programmer. और इसके अलावा जो है we have to deliver the software in the correct fashion to the user so that उसमें user wants and needs को measure किया जाए. तो I sincerely hope कि ये जो बातें हमने लास्ट लेक्चर में दी थी आपको इनको समझने में कतन कोई दिक्कत पेश नहीं आई होगी. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो my email is already given at the start of the lecture. You can always contact me for any help. तो ये तो था समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, आज का नया लेक्चर. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली लैंग्वेज जैसे आपकी उर्दू, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज होती है, बट इट हैज़ स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स, और इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं और स्पेशल वर्ड्स होते हैं विच हैव स्पेशल मीनिंग्स इन द लैंग्वेज. आप उनको किसी और सेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते. And basically a programming language is used to construct a computer program so that computer can understand the instructions given to it. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आज हम स्टार्ट करते हैं. तो उसमें हम बात करेंगे कि अभी तक देयर आर 5 जनरेशन्स की हम बात करते हैं. द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस जिसमें मशीन लैंग्वेज है उसमें एवरी प्रोग्राम इज इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस में असेंबली लैंग्वेज है विच इज़ अ लिटिल ईजियर फॉर ह्यूमन्स टू प्रोग्राम इन. थर्ड जनरेशन जो लैंग्वेजेस है उसमें प्रोग्रामिंग कम्स ऑफ द एज, उसमें हाई लेवल लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई. अभी हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई. देन कम्स द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस वेयर वी गेट अवे फ्रॉम द प्रोसीजर, और उसमें नॉन प्रोसीजरल और उसमें फंक्शनल लैंग्वेज की बात हम करेंगे. एंड देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है विच इज़ अ रेवोल्यूशन इन द मेकिंग. और उसके अलावा अभी जो है जो करंट फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेजेस को हम उसमें डेवलप कर रहे हैं. First of all, we talk about the first generation computer programming languages.
تو اس میں مشین لینگویج تھی. ونز اینڈ زیروز دے ریپرزینٹس دا انسٹرکشنز اینڈ پروسیجر, اور اس کو ہم کہتے تھے انسٹرکشن سیٹ. بیسیکلی انسٹرکشن سیٹ از دی نمبر آف انسٹرکشنز وچ دا کمپیوٹر کین انڈرسٹینڈ. اور اس میں جو آپ کا پروسیسر ہے وچ از ڈیولپڈ بائی دی مینوفیکچررز, تو انسٹرکشن سیٹ ہر پروسیسر کا اپنا ہوتا تھا. تو جس بھی پروگرامر نے ایک پرٹیکولر پروسیسر کے لیے انسٹرکشنز لکھنی ہوتی تھی, تو فرسٹ آف آل ہی اور شی ہیز ٹو لرن دی انسٹرکشن سیٹ آف دی پرٹیکولر پروسیس. تو یہ آپ کا مشین ڈیپینڈنٹ کوڈ ہوتا تھا, اس کو مشین کوڈ ہم کہتے تھے, کیونکہ یہ ایک ٹارگیٹ پروسیسر کے لیے لکھا جاتا تھا. لہٰذا اس کو کسی اور مشین پہ جس پہ کوئی اور پروسیسر استعمال ہو تو ہم اس کو پورٹ نہیں کر سکتے تھے, وہاں پر یہ چلتا نہیں تھا, بیکاز دیٹ کمپیوٹر کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ اس کو کیا کمانڈ دے رہے ہیں. تو اس کے ماسٹری کرنے کے لیے پروگرامرز دے ہیو ٹو نو دی اسٹرکچر آف دا مشین آرکیٹیکچر, دی ایڈریسنگ اسکیم آف دی میموری, رجسٹرز کیا ہیں, اور بیسیکلی اٹ واز ڈفرنٹ فار ایچ ہارڈ ویئر مینوفیکچرر. فار ایگزامپل انٹیل کا جو ہے وہ جو نارملی آپ آئی بی ایم کمپیٹیبل جو پی سیز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں انٹیل کے مائکرو پروسیسرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو انٹیل کی مائکرو پروسیسرز کا اپنا انسٹرکشن سیٹ ہے. اور ایپل جو اب بڑا مشہور ہے, آپ دیکھتے ہیں ایپل ایٹ دا بگننگ دے آر اسٹل یوزنگ موٹرولا, ان کی سیریز تھی موٹرولا سیریز کی, وہ پروسیسرز استعمال کرتے ہیں. اس لیے ان ایپل مشینز پر آپ کے انٹیل بیسڈ پروگرامز نہیں چلتے تھے ان کا, چونکہ انسٹرکشن سیٹ واز کوائٹ ڈفرینٹ. تو ارلی پروگرامنگ لینگویجز میں جو میموری لوکیشنز تھیں دے ور ریفرنسڈ بائی دیئر ایڈریس. یہاں پر میں آپ کو یہ تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ دس میڈ دی پروسیس آف گیونگ اے کمپیوٹر انسٹرکشنز ٹو ڈو تھنگز ویری کمپرسم. کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی ارلیئر کے کورس میں کہ جو کمپیوٹر ہے وہ وان نیومن آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے وچ ہیو دی کانسیپٹ آف اسٹورڈ پروگرام. تو اب آپ کا جو ان پٹ ہے وہ ڈائریکٹلی پہلے میموری میں جاتی ہے, اور میموری جو ہے وہاں سے پروسیسر جو ہے وہ میموری سے فیڈ لیتا ہے. ڈیٹا اینڈ انسٹرکشنز دے آر بوتھ اسٹورڈ ان دا میموری, جس کو عرف عام میں ریم بھی کہتے ہیں, اس میں اسٹور ہوتا ہے. وہاں سے وہ انسٹرکشنز اور ڈیٹا کو ون بائی ون پروسیس کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ آؤٹ پٹ اور اس کو دیتا ہے. تو آپ جو آپ کو پروگرامنگ کرنی پڑتی تھی اس میں جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا بھی چونکہ میموری میں رکھنا ہوتا تھا, تو یو ہیو ٹو نو دی میموری ایڈریسنگ اسکیم, کیونکہ وہ جس لوکیشن پر ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی ایڈریس بھی ہوگا. فار ایگزامپل اسٹورنگ دا ویلیوز 45 اینڈ 12 ان دا میموری لوکیشنز 1652 اینڈ 2548 ریکوائرڈ انسٹرکشن سچ ایز کہ سب سے پہلے تو آپ کو اسٹوریج گیٹ کرنی ہے for 2 integers, and then you have to put 45 in location 1652 and you have to put 12 in the location 2548. اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ میموری کا آپ کو اسٹرکچر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی جگہ وہ لیتا تھا اسٹوریج فار 1 انٹیجر, اور اتنی اسٹوریج وہ لیتا تھا فار 1 تو اس کے لیے وہ آپ کو پہلے ایلوکیٹ کروانی پڑتی تھی اس کا ایڈریس, اسٹارٹنگ ایڈریس کہ وہ میموری میں کہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کو وہاں پر جا کے پروگرامنگ کے ذریعے ویلیوز کو اسٹور کرنا پڑتا تھا. اینڈ ایڈنگ 2 numbers ور ایون مور کمپرسم. یہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی تو میں نے بڑا شارٹ سا آپ کو بتایا ہے کہ جو میموری ایلوکیشن اور میموری اسٹوریج میں جو ہے ہمیں, ویسے تو میں نے آپ کو 3 انسٹرکشنز بتائی ہیں, مگر اٹ میں ہیپن کہ یہ ایکچولی یہ مشین انسٹرکشن میں 8-10 انسٹرکشنز ہو. And adding 2 numbers were even more cumbersome. کہ add the contents of location 1652 to the contents of location 2548 and store the result into location 3000. تو یہ اس کے لیے پھر اور بھی یہ چیزیں cumbersome ہو جائیں گی. تو اگر ہم اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں تو ایوری پروگرامنگ لینگویج جب ایوولوشن کی ہم بات کرتے ہیں, ارلی کمپیوٹرز ور پروگرامڈ ان مشین لینگویج. مشین لینگویج کو ہم وہ کہتے ہیں جس کو مشین ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کرتی ہے, اور چونکہ آپ کا کمپیوٹر بیسڈ بائنری ڈیجٹس پر ہے تو اس لیے وہ صرف 0 اور 1 کے کمبینیشنز کو ہی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو مشین لینگویج از کنسسٹ آف 0s and 1, اس میں ہی کوڈنگ کی جاتی ہے. تو مشین لینگویج از آلسو کولڈ دا بائنری کوڈ, یا اس کو مشین کوڈ بھی کہتے ہیں. ٹو کیلکولیٹ فار ایگزامپل ویجز ایکوز ریٹ انٹو آورس ان مشین لینگویج دا فالوئنگ سیکوینس آف انسٹرکشنز مائٹ بی نیڈیڈ. کہ جیسے یہ ایڈریس ہے اور یہ اس کا میموری کا ایڈریس ہے, یہ اس کا کانٹینٹ ہے, اس کا میننگ کیا ہے کہ لوڈ کرنا ہے. یہاں پر کیا ہوگا, ہم ایڈریس کریں گے کہ لوڈ کریں. ایڈریسز مینس کہاں سے لوڈ کرنا ہے, ملٹیپلائی کس کو کس کے ساتھ کرنا ہے, پھر وہ دوسرا ایڈریس بھی آئے گا جہاں سے جس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, پھر جو رزلٹ ہوگا اس کو اسٹور کرنے کے لیے بھی ہمیں ایڈریس دینا پڑے گا کہ وہ ویلیوز ہم نے کہاں اسٹور کرنی ہے. تو جیسے ایڈریس ہے یہ 2 تھا, یہ 6 تھا, تو ان کا جو ملٹیپلائی کرنے کے بعد رزلٹ جو ہے وہ یہاں پر اسٹور کیا گیا.
اس کے بعد سیکنڈ جنریشن آف لینگویج ڈیزائن جس کو ہم اسمبلی لینگویج بھی کہتے ہیں، یہ بھی اسٹل لو لیول تھا کہ اس میں، اور یہ مشین آرکیٹیکچر ڈیپینڈنٹ تھی، کیونکہ اس میں بھی جو اسمبلی لینگویج تھی بٹ دیٹ واز اسپیسیفک فار ایچ پروسیسر. تو انٹیل کے لیے ان کی اپنی اسمبلی لینگویج تھی، اور موٹرولا کے لیے یا آئی بی ایم کے لیے ان کی اپنی تھی. بٹ اس میں سہولت یہ دی گئی کہ انسٹیڈ آف یوزنگ زیروز اینڈ ونز مشین لینگویج، اس میں نیمونکس استعمال کیا، جو شارٹ کٹس تھے، اسمال کوڈس تھے. جیسے اگر آپ نے ایڈیشن کرنی ہے تو یو کین رائٹ ایڈ 3 2 کمپیئر اے بی، مینس کہ دو آپ کو اس میں کمپیریزن کے لیے آپ کو منیمم 2 چاہیے، تو 2 پیرامیٹرز آپ دے رہے ہیں، ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ کمپیریزن کرنے چاہیے تھے. بٹ اسمبلی لینگویج واز ریٹن ان کائنڈ آف این انگلش نیمونک کوڈ، تو کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا تھا. تو پھر جب وہ اسمبلی لینگویج ڈیولپ کی گئی تو اس کے ساتھ پھر اسمبلر بھی ڈیولپ کیے گئے. اینڈ اسمبلر بیسیکلی از این ایپلیکیشن پروگرام وچ ٹرانسلیٹس دی سورس کوڈ انٹو دی اپروپریٹ مشین لینگویج یا بائنری کوڈ میں کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے ایک اور اوور ہیڈ بھی آ گیا کہ اب آپ کو جو ہے وہ پروگرام پہلے تو کوڈ کرنا ہے ایک اسمبلی لینگویج میں، اینڈ دین یو ہیو ٹو assemble it and convert it into a machine language, and then the executable file will be generated, and that executable file will actually run on a particular machine. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن کو دیکھیں گے تو جیسے مشین لینگویج میں اگر آپ کی انسٹرکشن یہ تھی زیروز اینڈ ونز کے کمبینیشن میں، تو وہ اسمبلی میں یہ بن گئی، یہ جیسے موو بی ایکس کاما آف سیٹ ویلیو، یہ انسٹرکشن مینس یہ بن گئی. یہ انسٹرکشن جب اس میں لکھی گئی اسمبلی میں تو یہ ایڈ اے ایکس کاما 5، اور یہ لکھی گئی تو یہ بن گیا سب اے ایکس کاما 5. یہ تھا انکریمنٹ کرنے کا. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کو کوڈ کرنا کتنا مشکل تھا، اور اس کو کوڈ کرنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کے کمپیریٹیولی بہت آسان تھا. پھر دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ کی زیروز اور 1 کسی بھی جگہ اگر تھوڑا غلطی سے بھی یہاں پہ 0 کی بجائے 1 چلا گیا تو اٹ ول گیو اے رانگ انسٹرکشن ٹو اے کمپیوٹر. تو اس کی وجہ سے ایررز بھی بہت آتے تھے، اور پھر ان ایررز کو ریموو کرنے کے لیے بے تحاشا ایفرٹ کی جاتی تھی. آپ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوکیٹ ہو تو پھر آپ اس کو کریکٹ کریں، تو اس میں بہت ہی پرابلم آئی تھی. مگر اسمبلی لینگویج میں پروگرامر کو یہ سہولت ہو گئی کہ اس کا جو ڈی بگنگ پروسیس تھا وہ قدرے آسان ہو گیا ایز کمپیئر ٹو مشین لینگویج. Assembly language میں basically an instruction in assembly language is an easy to remember form which we call a mnemonic. And assembler is a program that translates a program in assembly language into machine language. For example, you can compare instructions in assembly and machine language. تو assembly میں اگر load ہے جو کہ basically memory کی content سے load کرنا ہوتا ہے، تو اس کا machine language میں یہ کوڈ تھا، mnemonic اس کا load تھا. تو اسٹور کرنے کے لیے STORE استعمال کیا گیا. اس کا مشین لینگویج میں کوڈ یہ تھا، نیمونک میں یہ تھا ملٹ مینس فار ملٹیپلیکیشن، ایڈ فار ایڈیشن، سب فار سبٹریکشن، ڈیو فار ڈویژن اینڈ سو آن. اس میں موو کرنا تھا، اگر کانٹینٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا تھا تو وی کین یوز دا موو انسٹرکشن، جس کے لیے شارٹ MOV استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم اس میں وہ دیکھیں تو یوزنگ اسمبلی لینگویج انسٹرکشن میں تو وہی جو ایکویشن تھی ہماری کہ ویجز which is equals to rate into hours، تو اس میں کو ہم اگر اسمبلی میں لکھنا چاہتے تو یہ آسانی سے لکھا جا سکتا تھا کہ لوڈ کریں ریٹ کو، تو جو اس کے بعد آپ اس کو ملٹیپلائی کریں ود آورز، اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس کو اسٹور کر دیں ویجز میں. تو مشین لینگویج میں ہی اگر یہ انسٹرکشن لکھی جاتی تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا اٹ واز کوائٹ کمرسم. مگر اسٹل یہ بھی لو لیول تھی کیونکہ یو نیڈ اسمبلر ٹو کنورٹ اٹ انٹو مشین لینگویج. اور اس میں جو کرسپونڈنس تھی وہ موسٹ آف دا کیسز 1 to 1 تھی، اور ان فیو کیسز اٹ واز 1 to few. کہ ایک آپ کی جو اسمبلی لینگویج کی انسٹرکشن تھی جب وہ کنورٹ ہوتی تھی انٹو مشین لینگویج تو ایک کے اگینسٹ یا تو ایک ہی جنریٹ ہوتی تھی، یا ایک اسمبلی لینگویج اگینسٹ فیو مینس 5 6 10 یا 12 انسٹرکشنز جو تھیں وہ جنریٹ ہو جاتی تھی. مگر یہ پھر کام بجائے پروگرامر کے اسمبلر کرتا تھا کہ وہ اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ چونکہ پروگرامنگ لینگویج جب بنائی گئی تو وہ اسٹرکٹ ہو گئی، اس کے گرامرز تھے، اس کی اپنی اس گرامر کے علاوہ آپ اس میں کمانڈ نہیں دے سکتے. اگر آپ اس میں کمانڈ دیں گے تو وہ اسمبلر کو وہ سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ ایرر جنریٹ کر دیتا تھا. تو اس کے لیے پروگرامنگ ایفیشینٹ پروگرامنگ بننے کے لیے فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو لرن دی گرامر، اس کے سنٹیکس رولز، اس کے سیمانٹکس رولز، اور اس کی جو ویریبلز ہیں اس کے لیے جو اس کے اسپیشل ورڈز ہیں. ون ہیز ٹو ٹیک دی ایکسپرٹیز ان سچ میٹرز. اس کے بعد ہم تھرڈ جنریشن کی بات کریں گے بریفلی
کہ یہ لارجلی پروسیجرل لینگویجز تھی جن کو ہم امپیریٹیو لینگویجز بھی کہتے ہیں. یہاں پہ جو سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا کہ ان کو سی پی یو ڈیپینڈنٹ نہیں رکھا گیا تھا. دے بیکم انڈیپینڈنٹ, ہائی لیول پر تھی. ناؤ دی پروگرامر دے ہیو ٹو انسٹرکٹ دی کمپیوٹر ایٹ اے ہائر لیول. تو کمانڈ نیمز جو تھے دے آر ناٹ اباؤٹ دا مشین اینی مور, وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. جیسے آپ کو 3 کمانڈ سنٹیکس کے طور پہ بتا رہا ہوں. جیسے ایک آپ نے اے میں 5 اسٹور کیا, پھر اے میں 6 ایڈ کر کے اس کی جو ویلیو آئی وہ بی میں اسٹور کر دی, اور پھر ہم نے پرنٹ کر دیا, بی مینس کی آؤٹ پٹ دے دی. تو اس میں جو ہے ایچ لینگویج دے ہیو دیئر اون کمانڈ وکیبلری, اس کے اپنے سنٹیکس رولز سے پھر پروگرامر کو وہ سیکھنے پڑے. پھر اس کے لیے چونکہ پرابلم وہی ہے کہ جو آپ کا کمپیوٹر مشین ہے اٹ کین ناٹ انڈرسٹینڈ اینی ادر لینگویج ایکسیپٹ زیروز اینڈ ونز وچ از دا مشین لینگویج. تو دین پھر کمپائلرز ڈیولپ کیے گئے وچ ٹرانسلیٹ دی پروگرام سورس کوڈ انٹو دی آبجیکٹ کوڈ, جس کو ہم مشین کوڈ بھی کہتے ہیں, بائنری کوڈ بھی کہتے ہیں. اور ان سم کیسز میں انٹرپریٹرز آئے وچ ایگزیکیوٹس 1 لائن ایٹ اے ٹائم, اور وہ جو ہے وہ اسی وقت اس کو ڈی کوڈ کرتے تھے, ایگزیکیوٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد نیکسٹ جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو جو ہے وہ اس کو میموری میں لے کے آتے تھے. اس کی وجہ سے ایک اوور ہیڈ بڑھ گیا کہ اب آپ کو پروگرام ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے انٹرپریٹر کو بھی میموری میں رکھنا ہے, اور اسی کے تھرو جو ہے انڈائریکٹلی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو اس سے ایگزیکیوشن کاسٹ بڑھ گئی, اینڈ پروگرام دے ٹینڈ ٹو ایگزیکیوٹ سلولی ایز کمپیئر ٹو کمپائلرز, جس کے کیس میں وہ آپ کو مشین کوڈ جنریٹ کر کے ایگزیکیوٹیبل فائل دے دیتا تھا, اور اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو آپ کسی بھی مشین پر رن کر کے اپنا کام بآسانی کر سکتے تھے. اگر ہم تھوڑا سا یہ کمپیریزن کریں کہ سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کا, تو ڈفرینس آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی مشین انسٹرکشن اس میں تھی وہ اب ہائی لیول اسمبلی میں تھی, وہ آپ کی ہائی لیول لینگویج میں اب اس قسم کا سینٹیکس آ گیا کہ جیسے ایکس کو ویلیو 2 دی, اور اب ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا ایکس جو ہے وہ لیس دین یا ایکول ٹو وائی ہے. اگر ایکس از لیس دین ایکول ٹو وائی تو پھر اس کیس میں وہ ایکس میں 1 ایڈ کر کے پھر رزلٹ کو ایکس میں اسٹور کرے گا. ادروائز اگر یہ مینس کہ ایکس از گریٹر دین وائی تو اس کیس میں ایکس میں سے وہ ویلیو میں سے 1 سبٹریکٹ کر کے جو رزلٹ آئے گا اس کو ایکس میں ہی اسٹور کر دے گا. اس کو ان شارٹ میں ہم انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ بھی کہتے ہیں. تو تھرڈ جنریشن پروگرامنگ لینگویجز جس میں جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پروگرامنگ کمز آف ایج, اس میں اسٹل پروسیجرل تھی بٹ ہائی لیول لینگویجز تھیں. تو آپ جو پروگرامر تھا دے ٹینڈ ٹو انسٹرکٹ دی کمپیوٹر ایٹ این ایبسٹریکٹ لیول, وہ اس کو ڈیپ لیول پر نہیں جاتا تھا, ایبسٹریکٹ لیول پر کمانڈ دیتا تھا, تو اس کے لیے سہولت ہو گئی. بٹ اس میں یہ ہو کہ جو آپ کے سافٹ ویئر کی کمپلیکسٹی بڑھتی گئی تو وہ اسپیگیٹی کوڈ بھی بنا. جیسے آپ کو یہ اسپیگیٹی کوڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کوڈ آپس میں اس طرح انٹرلنکڈ ہوتا ہے کہ اس کو کریکٹ کرنے میں یا اس کو انہانس کرنے میں ٹھیک ٹھاک پرابلم آتی ہے. اینڈ پھر کا جو ٹرمینالوجی آئی دی گریٹ سافٹ ویئر کرائسس لیڈ ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ. 1969 میں جو ہے فرسٹ ٹائم یہ جو ٹرم ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی وہ کوائن کی گئی کہ مینس کہ جیسے پہلے ہارڈ ویئر کو ایک انجینئرنگ پرنسپل میتھڈ سے کنسٹرکٹ کیا جاتا جس میں انالیسس, ڈیزائن, ڈیولپمنٹ, ٹیسٹنگ اور پھر اس کی انسٹالیشن تھی. تو اب انہوں نے کہا گیا کہ سافٹ ویئر بھی چونکہ دن بدن اتنا کمپلیکس ہو گیا ہے تو اٹ نیڈس ٹو بی انجینئر, اس کو بھی انجینئرنگ پرنسپل پر بنایا جائے. مینس کہ پہلے یوزر کی ریکوائرمنٹس کو انالائز کیا جائے, پھر اس کو ڈیزائن کیا جائے, ماڈلنگ کی جائے, ڈیزائن کیا جائے, اور when it is satisfied then we have to generate the code and then we have to test and then we have to maintain. وہ ابھی ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں وہ بات کی تھی تو بیسیکلی وہ سافٹ انجینئرنگ کے حوالے سے تھی. ایک اپروچ ہم نے پڑھی تھی کہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کیا ہے. اسٹرکچر پروگرامنگ لینگویجز بہت ڈیولپ ہوئی لیٹ 60s میں. ماڈلر پروگرامنگ لینگویجز ارلی 70s میں آئیں تو انہوں نے پروگرام کو ایک اسٹرکچر دیا, ان کو ماڈلر ڈیزائن دیا, ڈیوائڈ اینڈ کنکر کی پالیسی آئی, اور اس سے جو ہے بہت سہولت ہوگی پروگرامر کو پروگرام کوڈ کرنے میں بھی اور لیٹر آن اس کو مینٹین اور اس کو چینج کرنے میں بھی. اگر ہم ہائی لیول لینگویج میں بات کریں تو اس میں سمبولک نیمز جو ہیں وہ یوز کیے گئے وچ ریپلیسز دی ایکچوئل میموری ایڈریسز. بیک اینڈ پہ تو آپ کے چاہے ڈیٹا ہو یا انسٹرکشن ہو دے آر اسٹورڈ ایکچولی ان دا میموری ایٹ سم اسپیسیفک لوکیشنز. تو دیٹ از وی گیو نیمونک نیمز ٹو میموری ایڈریسز ان ایڈیشن ٹو انسٹرکشنز. تو جو سمبولک نیمز ہم نے میموری لوکیشنز کو دیے ویئر ویلیوز آر اسٹورڈ دے آر کالڈ ویریبلز. A variable basically کیا ہے کہ it is a name given by the programmer to refer to a computer memory storage location. یہ اس بات کو بڑا دھیان رکھنا ہے, ہمارے ڈیٹا اسٹرکچر میں اس کا بہت رول آئے گا.
The word variable, just like the variable in mathematics, is used because the value stored in the variable or memory location can change or it can vary at different points of time. تو اس کے لیے جو دوسرے جو ساتھ میں آتا ہے وہ اس کو ہم کانسٹنٹ کہتے ہیں. وہ بھی ہم ایک نیم کانسٹنٹ بھی ہوتا ہے, وی گیو اے نیمونک نیم, اور اس میں ہم لوکیشن کو دیتے ہیں, مگر اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ویلیو ایک دفعہ اسٹور کر دی جاتی ہے وہ تھرو آؤٹ دی ایگزیکیوشن آف دا پروگرام چینج نہیں ہوتی, دیٹ ریمینز دا سیم. تو اس کو ہم نیم کانسٹنٹ کہتے ہیں. بٹ اس کے اگینسٹ اگر ویریبل, اگر آپ کسی میموری لوکیشن کو ویریبل کہتے ہیں تو اس میں ایٹ اینی گیون ٹائم جو ویلیوز کو ڈفرینٹ رکھا جا سکتا ہے. تو ایٹ اینی گیون ٹائم اونلی ون ویلیو ول بی اسٹورڈ, اور وہ اس پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم پر ہی بتائیں گے اس میں کیا ویلیو اسٹورڈ ہے. For each variable name that the programmer uses, the computer keeps track of the actual memory address. Corresponding to that, وہ پروگرام کے اندر جب بیک اینڈ پہ اس کا جو مشین کوڈ جنریٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو ویریبل نیم سے ریفر نہیں کرتا بلکہ ایکچوئل میموری ایڈریس سے ریفر کرتا ہے. اینڈ اف دی میموری ایڈریسز آر اینالوگس ٹو دا اسٹریٹ ایڈریسز آف ہاؤسز, جیسے ہم بات کرتے ہیں, دین نیمنگ اے ویریبل از ایکولنٹ ٹو نیمنگ اے ہاؤس. جیسے اگر ہم یہ بات کر رہے ہوں 1600 پینسلوینیا ایونیو, تو اس کا دوسرا سمبولک نیم جو ہے وہ وائٹ ہاؤس بھی ہے. یہ وائٹ ہاؤس کا ایڈریس ہے, مگر ان ٹرمز آف اسٹریٹ نمبر جس کو ہم 1600 پینسلوینیا ایونیو کہتے ہیں, بٹ ان شارٹ میں ہم اس کو وائٹ ہاؤس بھی کہہ دیتے ہیں. ہائی لیول لینگویجز میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ان کی خوبی تھی کہ دے آر پورٹیبل اکراس ڈفرنٹ مشین ٹائپس, آرکیٹیکچر پہ یہ تھی, تو پروگرامر کو اس سے ہیسل سے بچت ہو گئی کہ اب وہ کسی بھی ایک مشین کے لیے پروگرام لکھتا ہے تو وہ تمام مشینز پہ چل جاتا تھا, کیونکہ یو اونلی نیڈ ٹو ہیو اے کمپائلر فار اے ٹارگیٹ مشین. تو اس کمپائلر سے آپ اس کو کمپائل کر لیتے تھے تو وہ اس کا ٹارگیٹ کوڈ جنریٹ کر دیتا تھا. تو اب جو مشین لینگویج کی جو کوڈ کی جو جنریشن تھی, دیٹ بیکمز دا رسپانسبلٹی آف دی کمپائلر اور انٹرپریٹر rather than. تو پروگرامر کو ہم نے ایبسٹریکٹ لیول پر, ہائی لیول پر یہ سہولت دے دی کہ وہ اس میں بیٹھ کے اپنی کوڈنگ کرے. دی ایکویشن وہی اگر ہم بات کریں, wages equals rate into hours can be written in C language as wages equals rate into hours. تو یہ اسٹیٹک کا جو سائن ہے یہ ملٹیپلیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. موسٹ ہائی لیول لینگویجز دے آر اسٹینڈرڈائزڈ بائی ISO, جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن, اور یا NC American National Standard Institutes, to provide an official description of the language. تو بہت ساری دیر آر ہنڈریڈز آف ہائی لیول لینگویجز دیٹ ہیو بین ڈیولپڈ, مگر اس میں جو ہم موسٹ پاپولر کی بات کریں گے تو سب سے پہلے جو ارلی آئی تھی دیٹ واز بیسک. بیسک واز بگنرز آل پرپز سائنٹیفک انٹرچینج کوڈ. پھر ہم نے بات کی تھی فورٹران, اسٹینڈس فار فارمولا ٹرانسلیشن. اس میں میتھمیٹیکل فارمولاز اور یہ سائنٹسٹ کے لیے ڈیولپ کی گئی تھی, بڑی سہولت تھی اس میں. COBOL was developed, which is a common business oriented language. COBOL جو تھی یہ بزنس پروسیسنگ کے لیے بہت اس کا استعمال ہوا. پھر لیٹ 70s ارلی 70s میں, اور اس میں پاسکل کا بہت ہوا, وچ از دا بیسٹ ٹیچنگ لینگویج ہے. پرہیپس اس میں کنٹرول اتنا اسٹرانگ تھا کہ جو اسٹرکچر پروگرامنگ کے جو کانسیپٹس ہے وہ پاسکل کے مجھے سمجھ نہیں آئے. C++ was developed, which is an object oriented C language. 1978 میں ڈیولپ کی گئی بیل لیبارٹریز میں. جاوا سن مائکرو سسٹم نے 1995 میں ڈیولپ کی, یہ آبجیکٹ اورینٹڈ ہے. C# مائکروسافٹ نے دی ہے, یہ بھی .NET فریم ورک کے اندر ہے, سے آبجیکٹ اورینٹڈ ہے. It's a high level language. A compiler is a program that translates a program written in a high level language into machine level language, which is the binary code for that particular machine architecture. For each different architecture we will have different compilers. اگر ہم کلاسیفیکیشن کریں پروگرامنگ لینگویجز کی تو اس میں ڈفرینٹ ہیں. اسٹرکچر پروگرامنگ لینگویجز میں جاوا, C++, ویژول بیسک, پاسکل, ٹربو پاسکل, ماڈولر 2. نان اسٹرکچر لینگویجز میں فورٹران ہے, اور اسکرپٹنگ میں آپ کی بون شیل, سی شیل, پرل آ گئی. فنکشنل پروگرامنگ لینگویجز میں پرولاگ, لسپ, ہوپ آ گئی. کیوری لینگویجز ہیں جس میں مائکروسافٹ کی اسٹرکچر کیوری لینگویج لائٹ, اسٹرکچر کیوری لینگویج DBQ اور AG جو ہیں ڈیٹا بیس کیوری, یہ بھی ڈیولپ کی گئی. جو فورتھ جنریشن لینگویجز کی ہم کوئکلی بات کریں گے کہ یو ہیو ٹو گیٹ اوے ود دا پروسیجرل ڈیزائن, امپیریٹو سے ہٹے ہم. اب اس میں جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے وہ نان پروسیجرل کو ہم کہتے ہیں. رپورٹ جنریٹرز ہیں, کیوری لینگویجز ہیں سچ ایز دی اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج, کیوری بائی ایگزامپلز ہیں, اینڈ وی آر دا نیچرل لینگویجز جو کہ اس میں آ جاتی ہیں کہ جس سے اس پہ پروسیسنگ کرتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا میں آپ کو دوسری یہ کائنڈ آف ریویژن میں کرتا ہوں کہ چونکہ ہم نے اس ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس میں
اب ہم نے کانسیپٹس پہ زیادہ فوکس ہوگا، مگر اس کو ساتھ ساتھ ہم نے کسی پروگرامنگ لینگویج میں امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، تو اس میں ہم جو ہے انشاءاللہ اس میں کورس میں سی پروگرامنگ لینگویج کو استعمال کریں گے اسٹرکچر پروگرامنگ کے حوالے سے. تو اگر اس میں اگر ہم اس کے اسٹیجز دیکھیں تو جو آپ کا سورس ہے وچ از ریٹن ان سی لینگویج، اس کی ایکسٹینشن .c ہوگی. آپ نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. پھر اس کا جو ہے جب آپ اس کو کمپائلر کو یہ انپٹ ہوگے تو کمپائلر وہاں سے جنریٹ کرتا ہے سب سے پہلے ایک آبجیکٹ کوڈ وچ از ریٹن ان مشین لینگویج. مگر یہ ابھی مکمل کوڈ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جو لینگویج نے سہولت دی ہوئی ہوتی ہے بلٹ ان لائبریری فنکشنز، تو وہ ابھی رہتے ہیں. تو پھر ایک تھرڈ چیز آتی ہے لنکر، جو کہ ادر کوڈ کو لنک کرتا ہے آپ کے ایگزسٹنگ کوڈ کے ساتھ، سچ ایز دی لائبریریز ہیں، یہ تو مشین لینگویج میں ہوتی ہیں، مگر اس کو لنک کر کے جو فائنل پروڈکٹ بنتی ہے دیٹ از مشین لینگویج میں وہ ایگزیکیوٹیبل فائل ہوتی ہے، اور اس کی ایکسٹینشن مائی پروگرام جیسے اگزامپل کے طور پر ہے .exe فائل ہے. اور یہ وہ فائل ہے جس کو آپ بیسیکلی کسی بھی یہ مشین انسٹرکشنز میں ہوتی ہے، مشین لینگویج میں ہوتی ہے، اور اس کو ہم ڈفرینٹ مشینز پر رن کرتے ہیں اور یہاں سے پھر کمپیوٹر ڈائریکٹلی اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. پروسیسنگ کا پروگرام میں اگر ہم بات کریں ٹو ایگزیکیوٹ اے پروگرام ریٹن ان ہائی لیول لینگویج سچ ایز سی، تو یو ہیو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو یوز این ایڈیٹر ٹو کریٹ اے سورس پروگرام جس کو ہم کوڈ بھی کہتے ہیں ان سی لینگویج. Then a source program code جو ہے is a program which is written in high level language. Then you use the compiler to check the program, obey the rules and translate the program into an equivalent machine language جس کو ہم object program کہتے ہیں. An object program is the machine language, a binary code version of the high level language program that the CPU can understand and execute. اگر ہم اس پروسیس کو تھوڑا سا دیکھیں تو آپ نے پروگرام دیکھنا ہے. اسٹیپ 1 میں سب سے پہلے یو ہیو ٹو نیڈ ٹو ہیو این ایڈیٹر. تو ایڈیٹر میں جو ہے یہ ٹیکسٹ ایڈیٹر ہوتا ہے جس میں آپ پروگرام کو ٹیکسٹ فارم میں کنٹرول کرتے ہیں. تو وہاں سے جو آؤٹ پٹ آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سورس پروگرام. جیسے سی کے کیس میں آپ جو بھی فائل دیکھیں گے اس کی ایکسٹینشن .c ہوگی. اس کو پھر ہم جو سورس پروگرام ان پٹ بنتا ہے کمپائلر کی، اور کمپائلر کیا کرتا ہے کہ اس سورس پروگرام کو ایک پاس، دو پاس یا ملٹی پاس کے اندر بیسیکلی اس کو ریڈ کرتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے اپنی لینگویج کے رولز اور اس کے مطابق چیک کر کے اٹ جنریٹس دی آبجیکٹ پروگرام. اور پھر اگر اس میں ضرورت ہو تو اس میں جو دوسرے کوڈ ہے، جو لائبریری کوڈ ہے، ادر پروگرام یا ادر آبجیکٹ کوڈ ہے، ان کو جب آپ نے کال کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو لنک کرتا ہے لنکر. یہ دونوں چیزیں اس کی ان پٹ بنتی ہیں، اور لنکر بیسیکلی ایگزیکیوٹیبل کوڈ جنریٹ کرتا ہے، اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے ایگزیکیوٹیبل کوڈ، مشین کوڈ. اب یہ مشین کوڈ بیسیکلی لوڈر کا ان پٹ بنتی ہے، اور یہ لوڈر پارٹ آف دی آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. یہ سی پی یو اسکیجولنگ اینڈ ایگزیکیوٹ پروگرامز ان دا مین میموری، وہ لوڈر اس کو لوڈ کر کے تو پھر یہاں سے جو ہے اٹ لوڈ دی ایگزیکیوٹیبل پروگرام انٹو مین میموری. وہ ڈسک سے وہاں سے لوڈر اس کو مین میموری میں لا کے اور کنٹرول آپ کا سی پی یو کو دیتا ہے. اب سی پی یو وہاں پر جو ہے وہ اسکیجول کرتا ہے اور ایگزیکیوٹ دا پروگرام وچ از ایگزیکیوشن اسٹیپ آپ کا نمبر 5 پر آتا ہے. تو اس کو آپ نے جو پروسیسنگ آف دا گرافک میں نے آپ کو بتایا ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا. پرابلم سالونگ پروسیس کو کوئکلی ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا کہ پروگرامنگ لائف سائیکل میں کہ اسٹیپ 1 کیا ہے، وی ہیو ٹو اینالائز دی پرابلم. اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو آؤٹ لائن دا پرابلم اینڈ اٹ سولوشن ریکوائرمنٹس. اس کو اینالائز کرنا ہے کہ اس میں بیسیکلی ان پٹس کیا ہیں، آؤٹ پٹس کیا ہیں، اور وٹ کائنڈ آف پروسیسنگ از ریکوائرڈ. پھر ہم اس میں ڈیزائن کرتے ہیں اسٹیپس الگوریدمس ٹو سالو دی پرابلم، اینڈ دین دا اسٹیپ 2 از ٹو امپلیمنٹ دی الگوریدم. اینڈ امپلیمنٹیشن میں مینس کہ آپ کسی بھی ایک ٹارگیٹ پروگرامنگ لینگویج میں اس الگوریدم کو جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جو کمپیوٹرز کے لیے ہیں ہم اس کو کوڈ کرتے ہیں، اینڈ دین وی ویریفائی دیٹ دی الگوریدم ایکچولی ورکس اینڈ دا پروگرام ورکس. Then the third phase is the maintenance phase. Step 3, maintenance requires using and modifying the programs if the problem domain changes. جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کو ڈیٹیل میں بھی دیکھا تھا، ہم اس کو ذرا کوئکلی گو تھرو کر رہے ہیں. مینٹیننس جو ہے وہ 75% کاسٹ اس میں آتی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ فیز ہے اور اس میں سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے، کیونکہ اس میں مینٹیننس جو ہے وہ سسٹم آپ کا ایولیوشن کرتا ہے ود دا ٹائم، اور سسٹم ایولیوشن کرنے کے لیے اس میں ہیومن کاسٹ، ریسورسز، جو ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس لیے آفن ایکسیڈز دی ڈیولپمنٹ کاسٹ آف دا ہول پروجیکٹ. Analyze the problems. In order to minimize the maintenance cost, we have to thoroughly understand what the problem is about, and we have to understand the problem requirements.
Does the program require interaction with the user? कोई ऐसी input देने की user से ज़रूरत है? Does the program really manipulate data? Is there any output of the program? कोई output require है? एंड अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन उसको हम डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी के थ्रू हम उसको हैंडल करते हैं. वी डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड देन वी ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सब प्रॉब्लम्स. और फिर हम उन सोल्यूशंस को आपस में इंटीग्रेट करते हैं. वी एनालाइज द ईच सब प्रॉब्लम एज अबव, उसकी इंटरेक्शन का, उसकी मैनिपुलेशन का, इनपुट आउटपुट और उसकी प्रोसेसिंग को हम देखेंगे. अगर हम वो कोड एग्जीक्यूशन साइकिल पर हम आए प्रोग्राम एनालिसिस में तो लेट्स सी कि उसमें सबसे क्या होगा. अगर हम उसको 3 स्टेप्स में देखें, उसमें शामिल भी कर लिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब उसकी डिटेल्ड एनालिसिस होता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट. इनपुट्स क्या होंगी, उस पर क्या रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग होगी, हाई लेवल पे हम बात करते हैं. व्हाट विल बी द आउटपुट्स. फिर हम उसको जो है चूंकि इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स के हवाले से देनी है तो वो हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं. तो एल्गोरिदम डिज़ाइन जो है, इस एल्गोरिदम की वो सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेशली गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि इट मस्ट गिव सोल्यूशन टू अ जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम. इट मस्ट गिव सोल्यूशन इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. ये एफिशिएंट हो इन टाइम एंड स्पेस बोथ. एंड जब हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, उसको टेस्ट चेक कर लेते हैं, थॉरली वेरीफाई कर लेते हैं, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज विच इज़ द कोडिंग. हम उसको कोड करते हैं इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग द एडिटर्स. और अगर उसमें फिर उसकी जो आउटपुट होती है उसको हम कंपाइलर को इनपुट देते हैं. तो अगर एरर आते हैं तो वी अगेन गो बैक टू द कोडिंग और उन एरर्स को रिमूव करते हैं. और अगर कोई एरर नहीं है तो फिर देन इट इज़ द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम is given input to the linker. और लिंकर के साथ लाइब्रेरीज या अदर सोर्स प्रोग्राम जो आपके अदर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स रादर जो होते हैं हम उनको लिंक करते हैं और फिर वहाँ से जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है. और एग्जीक्यूटेबल फाइल के केस में फिर हम वो लोडर जो है वो उसको लोड करता है मेमोरी में और फिर वहाँ से प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है. और अगर तो कोई उसमें एरर आए एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि कंपाइलर तो आपके स्टैटिक जो एरर्स हैं जो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के हवाले से हैं वो तो निकाल देगा, मगर बाद आपके रन टाइम एरर्स हैं वो यहाँ पर अगर आते हैं तो देन वी हैव टू गो और हमने फिर उसको नए सिरे से एनालिसिस भी करना है, एल्गोरिदम डिज़ाइन भी चेंजेस भी करनी पड़ेंगी और वी आल्सो हैव टू मेक चेंजेस इन अप्रोप्रिएटली इन द कोडिंग. और अगर कोई एरर्स नहीं है तो यू गेट द रिजल्ट्स. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को अगर हम क्विकली वाइंड अप करें तो इसमें 5 फेजेस हैं. सबसे पहले आपने सोर्स प्रोग्राम को एडिटिंग करनी है किसी भी एडिटर में. द नेक्स्ट स्टेप इज़ द कंपाइलेशन, जिसमें आप सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे यूजिंग द लैंग्वेज कंपाइलर प्रोवाइडेड. उसमें आप उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में करेंगे. द लिंकिंग देन यू हैव टू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद प्री कंपाइल्ड फाइल्स सच एज ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, आपके कुछ लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं आप जिनको आप रीयूज कर रहे हैं. देन द लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड द फाइनल इज व्यूइंग द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम. अगर हम उसको थोड़ा सा उसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल को क्विकली एक दफ़ा और थिंक करें तो सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देन इट विल लिंक, उसमें लाइब्रेरी रूटीन्स या अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स वो शामिल होती हैं, लोड होता है, एग्जीक्यूट होता है. और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो देन वी थिंक ओवर इट कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसकी एडिटिंग के लिए एडिट करते हैं, उस प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं, देन वी कंपाइल अगेन एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन. कोड एग्जीक्यूशन साइकिल की बात करते हैं कि जो आपको जब कोड एग्जीक्यूशन में इट रिमूव्स द कंपाइलेशन एंड सिमेंटिक लॉजिक एरर्स, डीबगिंग वो है. लिंक द ऑब्जेक्ट कोड विद द सिस्टम रिसोर्सेज, जैसे प्री डिफाइंड सब रूटीन्स लाइक फाइंडिंग ए इनवर्स. Compiler only guarantees that the program follows the rule of the language. It does not guarantee that it will run correctly. वो सिर्फ ये मेक श्योर करता है कि जो लैंग्वेज के रूल्स जो डिफाइंड हैं, चाहे वो सिंटेक्स के हवाले से हो या मीनिंग के हवाले से हो, सिमेंटिक्स हो, वो ये सिर्फ गारंटी देता है कि ये प्रोग्राम इज बेसिकली रिटन विद फॉलोइंग द रूल, मगर उसकी जो लॉजिक है, जो उस एफिशिएंसी है, जो उन चीज़ों पर वो बिल्कुल राय नहीं रखेगा जब तक हम उसको एग्जीक्यूट ना कर लें. सो वी हैव टू टेस्ट द रिजल्ट विद सैम्पल डेटा टू सी इफ द प्रोग्राम इज कैलकुलेटिंग दैट यू इंटेंड टू कैलकुलेट बिफोर टेस्टिंग इट ऑन रियल डेटा. तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपके जो है मैंने जिक्र किया एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डिफर कर जाए एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, तो इट मीन्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कोडिंग.
Then we have to debugging process. Debugging process में first of all we have to locate the error कि वो locate है, उसकी हम जगह पे ढूंढना पड़ेगा. Once you find the location के error किस वजह से आया है, then we have to design the solution. हम उसको solution करेंगे, उसको हम फिर editing करके उसमें वो चीज़ें कोड को change करेंगे, modify करेंगे, add करेंगे, and then we retest with the same sample data. और उसके बाद जब हम verify हो जाए कि अब ये चीज़ remove हो गई है, then we go on to the next phase. इसमें जो आजकल बहुत सी जो पिछले कई सालों से भी आ रही हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, और इसको इन शॉर्ट में हम IDEs भी कहते हैं. बेसिकली इट सपोर्ट्स द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल को. वो ये यूज़र को सपोर्ट देता है कि वो एक ही एनवायरनमेंट में बैठ के तमाम काम कर सकता है. माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो उसमें एग्जांपल है, जावा के लिए भी है, डेव C++ है, कोड वॉरियर्स हैं. दीज आर ऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. एंड ईच ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो आपको तमाम ये कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. उसमें एडिटर का कंपोनेंट भी होता है, कंपाइलर भी बिल्ट इन होता है, लिंकर भी बिल्ट इन होता है, लोडर भी बिल्ट इन होता है, डिबगर भी बिल्ट इन होता है, और उसमें व्यूअर जो है वो आप आउटपुट भी व्यू कर सकते हैं. तो रादर देन गोइंग स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन रनिंग द प्रोग्राम अगेन एंड अगेन, तो आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर ही बैठकर ये तमाम काम कर लेते हैं. यू डोंट हैव टू गो आउट. वहीं पर आप कोडिंग भी कर लेते हैं, वो आपको लाइन नंबर भी बता देता है कि कहाँ पर एरर्स हैं, तो वी कैन ईजिली मूव टू दैट लाइन नंबर एंड वी कैन क्विकली बी चेंज. और अगर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम उसको डिबग भी कर सकते हैं लोकेशन के लिए, हम रन टाइम पर उसको चला के भी देख सकते हैं. द लास्ट इज द मेंटेनेंस फेज. मेंटेनेंस इंक्लूड्स द ऑनगोइंग करेक्शन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड बग्स भी हो सकते हैं, revisions to meet the changing user needs भी हो सकते हैं, addition of new features हो सकते हैं depending upon the environment. And so maintenance is usually the longest phase and may be the primary source of revenue for many companies, and good documentation is very much essential and vital for the effective maintenance. क्योंकि आपका maintenance phase जैसे कि हमने कहा है कि it takes about 75% of the cost of the project. So this is the most costly. जितना अच्छे तरीके से आपका एल्गोरिदम डिज़ाइन होगा, एनालिसिस कंप्लीट होगा, उतना ही बेहतर आपकी जो मेंटेनेंस में काम आसान हो जाएगा. मेंटेनेंस में you basically we have to use and modify the programs to meet the changing requirements. We have to correct errors that show up while using it with real data. And maintenance begins when your program is put into use and accounts for the majority of efforts on the most programs. And this basically accounts for more than 50% of computer budgets and programmer costs. The maintenance phase is very costly. You have to go it with a lot of care. अगर हम implementation method को थोड़ा सा quickly rewind करें तो दो हमने आपको बताए थे. One is the compilation method है, where the source language is translated in one go into machine executable instructions prior to execution. वो आपको फाइल की सूरत में जनरेट हो जाता है. You don't need any more the source program, और से जो आपकी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है या एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आप उसी को डिफरेंट टारगेट मशीन्स पर आप चला लेते हैं, एंड दैट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम. एक और मेथड जो इम्प्लीमेंट है वो इंटरप्रिटेशन है. The source language is translated on the fly. On the fly means वक्त के साथ at the same time line by line उसकी वो उसी वक्त ट्रांसफर करेगा by interpreter or the virtual machine, and then it is executed directly. It's kind of an indirect mechanism. इसकी benefit क्या है कि it is easy to implement the source level debugging. It's and on the fly program changes करना बहुत आसान होता है, क्योंकि line by line ये execute होता है. जिस line पर भी error आएगा you understand कि यहाँ पर error है and you're going to correct it. मगर इसका डिसएडवांटेज ये है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज लॉट स्लोअर देन द सेपरेट कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, क्योंकि आपको इंटरप्रेटर ऑल द टाइम मेमोरी में रिक्वायर है टू रन. तो इसमें जो है वो मशीन इंस्ट्रक्शन जो कि उसी वक्त डीकोड होंगी और देन एग्जीक्यूट होंगी, तो इट्स टेक्स लॉन्गर टाइम इन द एग्जीक्यूशन. इसके अलावा हाइब्रिड अप्रोच भी है कि जिसमें द सोर्स लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड into an intermediate language, and then intermediate language is executed by an interpreter. Java was initially implemented this way, but now there is a just-in-time compiler to use the augment performance in the case of Java. और यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़रा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है. तो यहाँ पर जो है ये आपका सोर्स प्रोग्राम है फेज़ 1.
یہ پروگرام از کریٹڈ ان دی ایڈیٹر اینڈ اسٹورڈ اٹ آن دا ڈیسک. یہ ایڈیٹر سے آپ اس میں وہاں سے آپ کریٹ کرتے ہیں. فیز 2 میں آپ اس کو کمپائل کرتے ہیں, یہ بھی ڈسک میں اسٹور ہوتا ہے. دی کمپائلر کریٹس مشین لینگویج اینڈ اسٹورز اٹ آن دا ڈسک ایز این ایگزیکیوٹیبل فائل. اور لوڈر کیا کرتا ہے کہ وہ ڈسک سے پروگرام لے کے اس کو لوڈ کرتا ہے, اور یہ آپ کا پرائمری میموری کے ساتھ ہے. لوڈر پٹ دی ایگزیکیوٹیبل فائل ان دا میموری, وہ اس کی ایلوکیشن ہو جاتی ہے. اگر ہم انٹرپریٹر کے کورس میں فیز 1 میں آپ کورس کو لوڈ کرتے ہیں, کوڈ کو, وہ آپ کی میموری لوکیشن میں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ انٹرپریٹر کو بھی لوڈ کرتے ہیں, وہ بھی آپ کی پرائمری میموری میں لوڈ ہوتا ہے. انٹرپریٹر ریڈز دا سورس کوڈ, پھر وہ یہاں سے 1 by 1 لے کے اس کو ریڈ کرتا ہے اینڈ ٹرانسلیٹ انٹو مشین لینگویج آن دا فلائی, اینڈ دین دی پروسیسر ایکچولی ایگزیکیوٹس دیٹ دی کنورٹیڈ مشین انسٹرکشنز. تو پروسیجرل پروگرامنگ کو اگر ہم تھوڑا سا وائنڈ اپ کریں تو اسٹرکچر ڈیزائن کی ہم نے بات کی تھی کہ ڈیوائڈنگ دی پرابلم انٹو اسمالر سب پرابلمس. دی پروسیس آف امپلیمنٹنگ اے اسٹرکچر ڈیزائن از کالڈ دی اسٹرکچر پروگرامنگ. تو اسٹرکچر پروگرامنگ میں ایچ سب پرابلم از ایڈریسڈ بائی یوزنگ دا 3 مین کنٹرول اسٹرکچرز, نیملی سیکوینس, سلیکشن اینڈ ریپیٹیشن. ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس پر خاصی رائے بھی رکھی تھی کہ سیکوینس ون آفٹر اندر ہے. سلیکشن میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی تھی, اف دین ایلس اور کیس بھی دیکھا تھا. اف دین ایلس 2 کے لیے تھا, اور کیس میں اگر مور دین 2 آپشنز اگر آ رہی ہوں تو اس کے لیے ہینڈلنگ کے لیے تھا. پھر ہم نے ریپیٹیشن میں بھی دیکھا تھا پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ لوپ. کہ پری ٹیسٹ میں جو ہے وہ چانسز ہیں 0 اور مور ایگزیکیوشن کے, جبکہ پوسٹ ٹیسٹ میں 1 اور مور کہیں گے. ایک دفعہ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ کنڈیشن کو ٹیسٹ کیا جائے گا. تو اسٹرکچر پروگرامنگ کی اگر ہم ایڈوانٹیجز دیکھیں, لیڈس ٹو آرگنائزڈ اینڈ ویل اسٹرکچرڈ کمپیوٹر پروگرام جو کہ کوڈ ہے, اینڈ اٹ آلسو الاؤز فار ماڈولر پروگرامنگ, تو جس کو بعد میں بھی مینٹین کرنا آسان ہوتا ہے. The problem is divided into smaller problems such as the module, تو ان کو modular programming کہتے ہیں. Then each subprogram is then analyzed independently. A solution is obtained to solve the problem, and the solution of all the subproblems are then combined and integrated to solve the overall problem. So procedure programming is combining the structured programming with modular programming. اگر ہم بات کریں ماڈل اسٹرکچر پروگرام, ایگزامپل کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ if you have to solve a of x equals b, تو اس میں فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے جو a اور b جو 2 ویریبلز ہیں ہمیں ان کی ویلیوز لینی ہے. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا کہ ہم نے ایک کیپٹل B میں ہم ویلیو اسٹور کریں گے, کس کی, a کا انورس لیں گے اور پھر اس کو b میں اسٹور کریں گے. اسٹیپ 3 we multiply the capital B with the small b, and each of these steps can be programmed as a subroutine. The finding of the inverse in step 2 may have already been written in the programming language. اگر اس کے لائبریری میں آلریڈی موجود ہے ایسا کوئی فنکشن, تو you don't have to write your algorithms and code it again. We can simply call the library function. تو اسی لیے وہ جو لوڈر اور لنکر کا جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ جب آپ اس قسم کی پروگرامز کو ری یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ اب اس ٹائم پر اس کو جو مشین کوڈ کی جنریشن کے وقت اس کا بھی جو کوڈ ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ لے لے. سیمپل ایک پرابلم چھوٹا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پروگرامر نیڈز این الگورتھم ٹو ڈیٹرمن این امپلائیز ویکلی ویجز. ہاؤ وڈ دی کیلکولیشنز بی ڈن بائی ہینڈ. In 1 week, an employee works 52 hours at the hourly pay rate of $24.75. Assume a 40-hour normal work week and an overtime pay factor of 1.5. What the employee wages? So please come up with a formula and a procedural expression for your algorithm. آپ اس کو تھوڑا سا پریکٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ اس میں کیا ہوگا. تو اگر ہم اس کو ایک نظر دیکھیں تو in 1 week an employee works for 52 hours at an hourly pay rate of $24.75. تو assume جیسے کہ ہم نے 14 hours normal work week ہے and overtime pay rate factor of 1.5. تو where the employee wages ہوگی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 40 کو جو ہے آورلی پے ریٹ وہ نارمل ہے اس کا, اس کو جب ہم اسے ملٹیپلائی کریں گے تو we get 990. اور چونکہ 12 گھنٹے اس کا 52 میں سے رہ گیا ہے باقی which is overtime and he has to be paid by a rate factor of 1.5. تو 1.5 of this amount multiplied by 12 will get you the overtime. So 990 plus 445.5 comes up $1435.5.
اگر ہم ویکلی ویجز کو ان جنرل لیں تو اف ورک آورز آر مور دین 40 آورز تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 40 انٹو پے ریٹ پلس آورز مائنس 40 انٹو 1.5 انٹو پے ریٹ پھر کریں تو ریکال دا ایگزامپل اس کو ہم اگر اسی فارم میں لکھ لیں تو یہ بن جائے گا. تو ویجز ایکوز آورز انٹو پے ریٹ. الگوریدم اب کی ہم بات کریں گے ڈیٹرمن امپلائی ویکلی ویج تو اس کا الگوریدم کیا ہوگا, اس کے اسٹیپس کیا بنیں گے. First of all, you get the employee's hourly pay rate, you get the hours worked this week, and then calculate this week's regular wages, calculate the wages overtime if there is any, add the regular wages to the overtime wages if any, and to determine the total wage for the week. تو یہ ہمارا الگوریدم بن گیا اور اس الگوریدم کی بیس پر ہم اس کو کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں چاہیں تو کوڈ کر سکتے ہیں. امپلیمنٹیشن فیز میں ہم پروگرام کی بات ہم نے کہا تھا کہ ہمارا فوکس اب جو ہے پروگرام ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی طرف ہے. تو ٹرانسلیٹنگ یور الگوریدم انٹو اے پروگرامنگ لینگویج از بیسیکلی کالڈ کوڈنگ. تو ڈفرنٹ لینگویجز دے یوز ڈفرنٹ ٹولز اینڈ میتھڈالوجیز ٹو ڈو دی ٹرانسلیشن. وتھ C++ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وی یوز ڈاکومنٹیشن وچ از یور ریٹن کمنٹس ود ان دا کوڈ for a better understanding for later use. Compiler آپ کو چاہیے which translates your program into the machine language جو آپ کو convert کرے گا, اور you also need a main procedure which may be called sub algorithms, اور وہ باقی تمام sub algorithms کو ضرورت پڑنے پر کال کرے گا. اس کے بعد ٹیسٹنگ کا فیز ہے when testing your program means running executing your programs on the computer and to see if it produces correct results. If it does not, then you must have to find out what is went wrong with the program or what is went wrong with your algorithm, and you have to fix it, and this process is called debugging. What can a programmer do? A programmer can only instruct a computer to read input, to calculate, to store data, to write output, to work in a sequential progression with sequence, to compare and branch, selection, to iterate or loop repetition. So these are the things which the programmer have to use to instruct the computer. تو ہم جو اسٹرکچر پروگرامنگ کی بات کریں گے تو وہ انہی اپروچز کو انہی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے وہ کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرے گا in order to solve a problem. اگر ہم C کی پروگرامنگ کے حوالے سے بات کریں تو C پروگرام is a collection of one or more functions, یا ان کو ہم procedures بھی کہتے ہیں. The functions in computer science are very much like the functions in mathematics. A function is like a black box. تو آپ کو اندر نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. There must be a function called main in every executable C program. تو یہ C program کے structure میں جو ہے there must be a main program. Execution always begins with the first statement in the function main. And any other function in your program, basically they are the subprograms and are not executed until they are called either from the main function or from the function called by the main. تو یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سی پروگرام میں مین فنکشن ضرور ہوگا. تو اگر آپ ایوری سی فنکشن کی بات کریں تو کوئی بھی سی فنکشن ہو تو اس کے دو پارٹس ہوں گے. اس پارٹ کو ہم ہیڈر بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم سگنیچر بھی کہتے ہیں آف اے میتھڈ. اور جو یہ چیز ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو ہم کہتے ہیں باڈی, اور یہاں پر آپ کی انسٹرکشنز آ جاتے ہیں. اس کو جو ہے ود ان دا کرلی بریسز جو ہے وی کالڈ اٹ بلاک, کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے. A block is a sequence of 0 or more statements enclosed by a pair of curly braces. تو اس کا syntax means form. اس کی فارم کیا ہے کہ یہ ہمیشہ یہ لیفٹ کرلی بریس سے شروع ہوگا, اور اس کے بعد آپ کی اسٹیٹمنٹ ہیں وہ آپشنل ہیں, چاہے ایک اسٹیٹمنٹ دیں, 10 دیں, 20 دیں, 15 دیں, 100 دیں, مگر جب آپ نے اس کو بلاک کو کلوز کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ اس کے کرسپونڈنٹ ایک رائٹ پیرنتھیسس ضرور کرلی بریس ضرور دینی ہے. تو جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو فنکشنز ہیں ان میتھمیٹکس وہ بلیک باکس ہیں, کہ آپ جیسے ملٹیپلائنگ کا ایک فنکشن ہے, ملٹیپلیکیشن جو آپریٹر ہے وہ میتھمیٹکس میں ہو یا کمپیوٹر سائنس میں, اٹس اے بائنری آپریٹر, اٹ ریکوائرز 2 آپرینڈس. تو آپ کو 2 نمبر ضرور دینے ہیں, فرسٹ نمبر, اور اب وہ ان کو آپس میں وہ ملٹیپلائی کیسے کرتا ہے یہ بیسیکلی اس وقت تو تصویروں میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بٹ بیسیکلی فنکشن میں یہ ہڈن ہوتا ہے. اور یو گیٹ دا ریزلٹ, یو پاس دا 2 نمبر دین یو گیٹ دی ملٹیپلیکیشن نمبر.
तो whatever processing is done, it is basically hidden from the other parts of the program, इसलिए हम इसको ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं. अगर हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैथ में देखें तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं कि f of x equals 5x minus 3. तो f जो है वो नेम ऑफ फंक्शन होता है और x क्या है, ये पैरामीटर होता है. और ये जो 5x minus 3 है ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि when x is 1 तो y of x is equal to 2 is the return value. When x is equal to 4 then f of x is 17 which is the return value. The return value is determined by the function definition and by the values of any parameter. तो जब वो वैल्यू से पैरामीटर आएंगे तो जो कैलकुलेशन होगी दैट विल बी द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अगर हम फंक्शन हेडर की बात करते हैं इन मैथमेटिक्स, द फंक्शन हेडर फॉर आवर फंक्शन f of x equals 5x minus 3 तो वो y is equal to fx होता है. इसमें हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेमीकोलन इज एडेड फॉर द C++ स्टाइल. इफ यू हैव जस्ट given just the function header, how can you find out what the function does? तो यहाँ पर हम करते हैं start plugging in the values for the arguments parameter x and see what the values उसमें हमें क्या मिलती हैं. तो यहाँ से अगर आप चाहें तो fy हमें टेबल मिल जाएगा. तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज व्हेन यू डोंट हैव एक्सेस टू द फंक्शन डेफिनेशन. जब आपको नहीं होती तो आप सिर्फ उसके जरिए उसको टेस्ट कर लेते हैं. तो व्हाट इज अ हेडर, बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं. इसको हम फंक्शन का सिग्नेचर भी कहते हैं. इससे सबसे पहली चीज टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या होगी, इंट है, फ्लोट है, ये क्या है. फिर उसके बाद आपका नेम आएगा विच इज द नेम ऑफ द फंक्शन. और उसके बाद जो पैरेंथेसिस है तो उसके अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होगी. यहाँ पर हम तो कह रहे हैं कि सेज नो पैरामीटर बट देयर आर पॉसिबिलिटीज, या आपके 1, 2, 3, 4 या 5 भी डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं. तो वही है कि द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन y of fx is fx equal to 5. दो सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन डेफिनेशन int of fx int y equals 5 into x minus 3 return y and end. The function definition includes the function declaration and the function body. यानी कि इसको हम फंक्शन डेक्लेरेशन कहते हैं. ये बॉडी है, जब ये मुकम्मल हो जाए तो दिस बिकम्स फंक्शन डेक्लेरेशन. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें मेन फंक्शन का किसी भी सी प्रोग्राम के, तो उसमें टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू इंट है, फंक्शन नेम मेन है एंड एम्प्टी आर्गुमेंट लिस्ट है. ये फंक्शन बॉडी इसमें आएगी, प्रोग्राम स्टेटमेंट इन हेयर. और यहाँ पर हम रिटर्न 0 जरूर लिखेंगे बिकॉज दिस फंक्शन हैव टू रिटर्न वैल्यू एंड 0 मीन्स दैट प्रोग्राम इज टर्मिनेटिंग नॉर्मली and there is no error occurred. Overall structure of a C program contains one function which is named main. उसको ऑपरेंट ड्राइवर फंक्शन भी कहते हैं. All other functions they are invoked from the main function. तो इसमें जो function header line है, the first line of a function which contains the type of data returned by the function if any. अगर उसकी type void हो, it means this जो आपका function है it does not return any value. उसके बाद जो next चीज़ आती है name of the function है and the type of data that may be passed into the function when it is invoked. इसके बाद arguments हैं, the data passed into a function. और उसके बाद function body है, the statements inside a function and it is enclosed in braces. मेन में देखें तो each statement inside the function must be terminated with a semicolon. ये C language का syntax rules है कि every executable statement must be terminated with the semicolon. Return a keyword है causing the appropriate value to be returned from the function and return 0 in the main function causes the program to end normally. तो आप जो मेन फंक्शन है बेसिकली वो आपका डायरेक्ट करता है ऑल अदर फंक्शन को. जैसे कि अगर उसने फर्स्ट मॉड्यूल को कॉल किया तो वो यहाँ से फर्स्ट मॉड्यूल करेगा. अब वो ये साइलेंट हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा. फर्स्ट मॉड्यूल एक्टिव होगा, जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो कंट्रोल इज ट्रांसफर बैक टू द मेन. फिर जब वो दूसरा फंक्शन कॉल करेगा तो यू गो सेकेंड, वो एग्जीक्यूशन अपनी करेगा. व्हेन इट इज डन तो वो रिपोर्ट करेगा. फिर आपका जो थर्ड है वो उसको थर्ड की इंस्ट्रक्शन होगी कि थर्ड मॉड्यूल व्हेन इट इज डन द कंट्रोल इज ट्रांसफर बैक एंड दिस गोज ऑन until the last module is being called. It performs its actions and the control is transferred back to the main function. Outline of a program with several functions भी हम देख सकते हैं कि when you are assigned a research paper, what's the first thing you do? You brainstorm and you come up with an outline of the paper.
تو exactly the same way this is an outline of a C program کہ the modular approach اس میں اگر ہوگی تو utilizing subroutines or functions allows you to outline your program in advance before you sit there and you code all the detailed implementation. جیسے کہ ہم یہاں پر آؤٹ لائن بنا رہے ہیں کہ مین فنکشن ہے وہ اسکوئر فنکشن کو بھی کال کرے گا اور وہ کیوب فنکشن کو بھی کال کرے گا, اور اس طرح جو ہے وہ اس کے ذریعے وہ کیوب اور اسکوئر اور کیوب کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا. تو اگر ہم سی فنکشن کے ساتھ پروگرام کو دیکھیں تو یہ سی پروگرام میں جو بھی اسٹارٹنگ ود دا ہیش سائن ہو تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیوز. دیز آر کمانڈ ٹو دی کمپائلر. اس کا مشین کو جنریٹ نہیں ہوتا. نارملی یہ جو ہیش انکلوڈ ہے اس کے ذریعے ہم کچھ فائلز انکلوڈ کرتے ہیں وچ میں بی یوزفل. اور یہاں پر ہم فنکشن ڈیکلریشن کر رہے ہیں کہ انٹ اسکوئر انٹ کیوب انٹ. اٹ مینس کہ یہ میتھڈ ہے, فنکشن ہے جس کی ہم ابھی ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور یہ ویلیو ریٹرن کرنے کا انٹ ٹائپ کی. دیر ول بی اونلی ون پیرامیٹر آف ٹائپ انٹ. سملرلی کیوب میں بھی وہ ویلیو ریٹرن کرے گا انٹ, اور کیوب اور اس کا جو پیرامیٹر وہ بھی انٹ ٹائپ کا ہوگا یوزنگ نیم اسپیس std. وہ ہم یہاں پہ انکلوڈ کر رہے ہیں. انٹ مین یہ تھوڑا سا C++ کا سینٹیکس ہے, بٹ فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ از مور سیم. تو سی آؤٹ کے ذریعے ہم بیسیکلی یہاں پر ہم ہیلپ لے رہے ہیں built in library functions کی to produce the output on the monitor, and یہاں پر ہم constant دے رہے ہیں the square of value is, اور یہاں پر ہم function call کر رہے ہیں square 3 end of line, and then ہم سی آؤٹ کے ذریعے دوبارہ کر رہے ہیں the cube of 3 is cube 3 and end of l, and اس کے بعد جب اس دونوں کی ڈسپلے ہو جائے گا تو آپ کا پروگرام نارملی ٹرمینیٹ ہوگا giving back the result of 0. The rest of the پروگرام میں کیا ہوگا کہ اب مین پروگرام تھا تو یہ ہے ہم نے اس کے بعد یہ فنکشنز کو بھی یہاں پر آپ فنکشن ڈیکلریشن کی بجائے فنکشن ڈیفینیشن وچ انکلوڈ دا سگنیچر اینڈ دا باڈی کیوب کو بھی کریں گے, اور جب اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ آپ کو آؤٹ پٹ نظر آ جائے گی آفٹر دا پروگرام کہ the square of 3 is 9 and the cube of 3 is 27. اب ہم نے کافی اس میں بات کی, تو what is a good solution? A solution is good if the total cost it incurs over all phases of its lifetime is minimal. Efficient solution وہی ہوگا, and the cost of the solution includes the computer resources that the program consumes, difficulties which are encountered by the users, consequences of a program that does not behave correctly, and programs they must be well structured and documented. Documentation بہت important ہے, and efficiency is one aspect of a solutions cost کہ وہ کتنا ایفیشینٹ ہے, کتنی لیس نمبر آف انسٹرکشنز میں وہ آپ کو سولوشن پرووائڈ کرے گا. فار اچیونگ اے ماڈولر ڈیزائن وی نیڈ ایبسٹریکشن, اینڈ ایبسٹریکشن بیسیکلی اٹ سیپریٹس دی پرپز آف اے ماڈیول فرام اٹس امپلیمنٹیشن. وہ پرپز کو سیپریٹ رکھے گا, امپلیمنٹیشن کو سیپریٹ کر دے گا. اینڈ اسپیسیفکیشن فار ایچ ماڈیولز آر ریٹن بفور امپلیمنٹیشن. ہم اس کی اسپیسیفکیشنز پہلے لکھیں گے کہ واٹ ول بی دا ان پٹ, واٹ ول بی دا آؤٹ پٹ, واٹ پروسیسنگ اٹ ہیز ٹو پرفارم. اس کے بعد اس کی فنکشنل ایبسٹریکشن کی طرف ہم جائیں گے وچ سیپریٹس دی پرپز آف دا فنکشن فرام اٹس امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹیشن ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, ہم ایبسٹریکٹ لیول پر اس کو رکھیں. وی نیڈ ڈیٹا ایبسٹریکشن. فوکس از آن دی آپریشنز آف ڈیٹا, ناٹ آن دا امپلیمنٹیشن آف دا آپریشن. ایک ہم نے ڈیٹا پہ آپریشنز کیا کرنے ہیں, وہ آپریشنز کس طرح ایگزیکیوٹ ہوں گے یا کس طرح امپلیمنٹ کیے جائیں گے, اس سے ہم ایبسٹریکٹ لیول پہ بات کریں گے, اس کی ڈیٹیل پہ نہیں جائیں گے. دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو امپلیمنٹ ڈفرنٹ تھنگس. تو ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ایک کانسیپٹ آیا نیا ہے, یہاں پر میں اس کو ایمفسائز کرنا چاہوں گا, وچ از دا کلیکشن آف ڈیٹا اینڈ آپریشنز آن دا ڈیٹا, دے آر پیکجڈ ٹوگیدر. And abstract data types operations can be used without knowing how the operations are implemented. وہ backend پہ implement کیسے ہوئے ہیں. If the operation specifications are known, they are very easy to be done. اس کے ساتھ اب جو relevant term آ رہی ہے, that is data structure. A construct that can be defined within a programming language to store a collection of data. So data structure basically is to how to store a collection of data. ڈیٹا کی ہم بات کریں گے تو اس میں اب دو تین چیزیں آئیں گی. ون از ویریبل. ویریبل از دا نیم گیون ٹو اے کلیکشن آف میموری سیلز ڈیزائن ٹو اسٹور اے پرٹیکولر ڈیٹا آئٹم. اب آپ کو وہ ڈیپینڈنگ اپون دا ویریبل کہ وہ کس ٹائپ کا ہے, آپ کو ایک میموری لوکیشن کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, 2 کی بھی ہو سکتی ہے, 4 کی بھی ہو سکتی ہے.
The value stored in that variable may change or vary as the program executes. इनका variable है वो value change हो सकती है. Constant क्या आएगा? Data item with a name and a value that remains the same during the execution of the program. For example 8 या pi की हम बात करते हैं, Avogadro's numbers की बात करते हैं, they are constants. Literal क्या है कि a constant whose name is the written representation of its value. For example 8 जब हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो इट मीन ये लिटरल है, ये कांस्टेंट है मगर इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है. डेटा टाइप्स की हम बात करेंगे. इंटीजर्स हैं वो उसमें जो उस डेटा टाइप में जब भी आप नंबर स्टोर करेंगे वो होल में होंगे, फ्रैक्शनल पार्ट उसमें स्टोर नहीं कर सकते. रियल है, इसको बाद जगह फ्लोट भी कहते हैं. ये नंबर्स है विद डेसिमल पॉइंट, जैसे इसके विजुअल बेसिक में देयर आर टू चॉइसेस है, सिंगल एंड डबल. सी लैंग्वेज में इसको हम फ्लोट भी कहते हैं, इसमें सिंगल प्रेसिजन भी है, डबल प्रेसिजन भी है. कैरेक्टर टाइप है, कैरेक्टर में जो है वो आपका अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो कैरेक्टर कोई भी स्टोर कर सकते हैं. बूलियन में वैल्यू जो है इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. ये पास्कल में बिल्ट इन है, सी में बूलियन अवेलेबल नहीं है, मगर आप चाहें तो टाइप डेफ के जरिए कर सकते हैं. डेटा स्ट्रक्चर्स ऑल्सो कॉल्ड द डेटा एग्रीगेट्स, उसमें रिकॉर्ड्स हैं जिसको सी लैंग्वेज में अगर आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई है तो उसको हम स्ट्रक्ट भी कहते हैं. वन सेट ऑफ रिलेटेड डेटा, जैसे आपका टाइम कार्ड है, इनवॉइस है. हमने फाइल है विच इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. जब रिलेटेड रिकॉर्ड्स का सेट हो जाए तो उसको फाइल कहते हैं. एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हैव द सेम डेटा टाइप. एंड स्ट्रिंग बेसिकली क्या है कि स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें जैसे हेलो, डैनियल, चैन एंड ऑल दैट. प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम क्या है? टास्क टू बी परफॉर्म्ड, बेस्ट थॉट ऑफ एज एन इनपुट एंड मैचिंग आउटपुट्स. Problem definition should include constraints on the resources that may be consumed by any acceptable solution, but no constraints on how the problem is solved. Problem definition में यहाँ से ध्यान रखना है कि these should constraints on the resources that may be consumed by the acceptable solution, मगर there is no constraint on how the problem is solved by the solution. तो data structure जो है वो basically आपका क्या है? Data structure आपका स्ट्रक्चर है, हाउ टू स्टोर दैट डाटा एंड मैनिपुलेट दैट डाटा, उसके लिए आपको एल्गोरिथम होता है. एंड देन आपके रिसोर्सेज आ जाते हैं फ्रॉम स्पेस, रिसोर्सेज आपके आ जाते हैं टाइम, और आपके इनपुट्स आ जाती हैं और आपकी आउटपुट्स आ जाती है. देन इट बिकम्स अ कंप्लीट प्रोग्राम. जैसे मैंने वो कहा था शुरू में कि निकोलस विर्थ ने भी ये कहा है कि प्रोग्राम इक्वल्स एल्गोरिथम्स प्लस डेटा स्ट्रक्चर. फैक्टर्स टू कंसिडर में हम देख लेते हैं एग्जांपल्स में कि एयरलाइन रिजर्वेशन है, जैसे उन्होंने ये किया कि अटेम्प्ट वन है कि डिक्लेयर एज मेनी वेरिएबल्स एज आर द वेरिएबल सीट्स एंड असाइन अ वैल्यू टू ईच वेरिएबल. दे कैन बी हॉरिजेंटल एल्गोरिथम फॉर द बेसिक ऑपरेशंस, क्योंकि जितने आपके वेरिएबल बढ़ जाएंगे उतने ही आपको उसके ऑपरेशंस करने के लिए वो बढ़ जाएंगे. Attempt 2, you declare an array of length equal to the maximum seats available and then specify whether the seat is occupied or unoccupied. Nice algorithms for the basic operations. वो उसमें अगर आप individual element variable रखेंगे for the each seat, horrible algorithms बनेंगे for the basic operations. Trade off क्या है कि simplicity of data organization with simplicity and elegance of algorithms. आपने किस तरफ जाना है? Simple unsophisticated data structure may require much work for processing the data. More complex अगर आप रखेंगे data organization may yield nicer algorithms for the basic operations. तो आपने ट्रेड ऑफ कहाँ पर देना है? इट डिपेंड्स अपॉन यू. सर्चिंग एंड एयरलाइन फोन डायरेक्टरी है, ऑनलाइन फोन डायरेक्टरी, लीनियर सर्च ओके फॉर इस्लामाबाद, इसमें टू स्लो हो जाएगी फॉर सर्चिंग होल ऑफ द पाकिस्तान रिकॉर्ड्स. अमाउंट ऑफ डेटा इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर है. रीस्ट्रक्चर ऑल्टर द डेटा सेट फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग. यूज बाइनरी सर्च और इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल सर्च करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा. Compiler lookup of an identifier type in a symbol table. अगर linear search करेंगे तो it's not good, too slow. Binary search करेंगे still it is no, too much work to keep it is sorted. Number of accesses and speed required is an important factor. Best thing is use the hash tables. Text processing है, आपने store करना है, array में करना है या vector में करना है. Okay for text analysis, word counts, average length, etc. but not for word processing.
too inefficient if many insertions and deletions are going to take place. अब हमने यहाँ पे देखना है कि स्टैटिक होना चाहिए या डायनामिक नेचर ऑफ द डेटा है, दैट्स बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अब ये थोड़ी सी चीजें जो इस कोर्स में हम देखेंगे. व्हाई वी नीड द डेटा स्ट्रक्चर्स. गोल इज टू ऑर्गेनाइज डेटा. Criteria is to facilitate efficient storage of data, efficient retrieval of data, and efficient manipulation of data. And complex computing tasks are unlike our everyday experience. More complex applications, they demand more calculations, searching and sorting. More powerful computers. You need more powerful computers. Why you need more powerful computers? Because there are much more complex applications. So the data, why there is, अब बताने का मकसद ये है कि why we need data structures. The data structure, they organize data. How to organize the data. जितना efficient और अच्छे तरीके से आप डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे उतनी ही उस पर प्रोसेसिंग आसान हो जाएगी, और जितनी प्रोसेसिंग आसान होगी उतना ही आपको स्टोर करना, रिट्रीव करना और मैनिपुलेट करना इजी हो जाएगा, मोर एफिशिएंट प्रोग्राम हो जाएंगे. Organizing data, the choice of data structure and algorithm can make the difference between a program running in a few seconds or running in for taking many days to execute. The selection of the correct data structure is the difference between the success and failure. Any organization and collection of records should be searchable, should be processable, and should be modifiable in any order. That is the most important things. You have to keep your resources, the use of efficient resources. If you are willing to pay enough in time delay, then use simple unordered array of records. But if you require efficiency, the cost of a solution is the amount of resources that the solution consumes. A solution is said to be efficient if it solves the problem within its resource constraints. And there are two types of resources, one in the space and one in the time. So alternate definition क्या है कि better than no alternatives, relatively efficient. Space and time are typical constraints for any programs. This does not mean always strive for the most efficient program. If the program operates well within resource constraint, there is no benefit to making it faster or making it smaller. For selecting a data structure, analyze the problems to determine the resource constraint a solution must meet. Determine the basic operations that must be supported. Quantify the resource constraint for each operations. Once you're able to do that, then you have to select the data structure that best meet these requirements. Small questions जो हम इस पे ask कर सकते हैं कि are all data inserted into the data structure at the beginning or all insertions are interspersed with other operations? Can data be deleted? If data can be deleted, a more complex representation is typically required. Are all data processed in some well-defined order or in a random access, or is allowed or required? These questions often help you to narrow down the possibilities for selecting the appropriate data structure. So we come about the data structure philosophy. Each data structure has some costs and benefits. Rarely is the one data structure better than the other in all situations. It depends upon situation to situation. A data structure requires space for each data item it stores. It requires time to perform each basic operation. It requires programming effort. It requires debugging effort, and it requires maintenance effort. Each problem has its own constraints on the available space and time. Only after careful analysis of problem characteristics can we know the best data structure for the task. अगर आपने बैंक एग्जांपल लें तो you start an account, a few minutes job, transactions few seconds, but closing an account it's an overnight job. So you have to do it very carefully. तो abstract data type जो है is a definition for a data type solely in terms of the set of values and a set of operations on that data type. Each abstract data type operation is defined by its inputs and its outputs. And we use the term of encapsulation. We hide the implementation details. Abstract data, we talk about at an abstract level. अगर हम इसको define करना चाहें तो abstract data type is a collection of related data items together with an associated set of operations.
فار ایگزامپل ہول نمبرز کی بات کریں, انٹیجرز اینڈ ارتھمیٹک آپریٹرز فار ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن. فلائٹ ریزرویشن میں بیسک آپریشنز کیا ہیں؟ فائنڈ ایمپٹی سیٹ, ریزرو اے سیٹ, کینسل اے سیٹ اسائنمنٹ. وائی ایبسٹریکٹ؟ ڈیٹا آپریشنز اینڈ ریلیشنز they are started independent of implementation. How they are going to be implemented in any programming language is not the concern. What, not how is the focus. What is the focus? It consists of storage structures, also called as data structures, to store the data items, and algorithms for the basic operations. The storage structure या data structure used in the implementations are provided in a language. वो primitive भी हो सकते हैं, built-in भी हो सकते हैं, or you can build them from the language construct. We call it user-defined data structures. In either case, successful software design uses data abstraction, separating the definition of basically data type from its implementation, that is abstraction. A data structure is the physical implementation of the abstract data type. Each operation associated with the abstract data type is implemented by one or more subroutines in the implementation. So data structure usually refers to an organization of a data in main memory. The file structure is an organization for data on the peripheral storage such as a disk drive. تو اگر ہم یہ بات کریں تو ڈیٹا ٹائپ میں جو ہے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ میں ہم بات کریں گے ٹائپ اینڈ آپریشنز. ڈیٹا آئٹمس لاجیکل فارم ہے, جبکہ ڈیٹا اسٹرکچر میں ڈیٹا آئٹم دے فزیکل فارم ہے, مگر اس میں بات کریں گے اسٹوریج اسپیس اینڈ دا سب روٹینس. اب ہم سمپل ڈیٹا کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. میموری میں اگر ہم بات کریں گے تو 2 state devices ہے, بٹس 0 and 1 organized into bytes, which is 8 bit, which is the smallest addressable unit. Words we are machine dependent ہے, 4 bytes, 2 bytes. Each byte or word has an address, making it possible to store and retrieve contents of any given memory location. Therefore, the most basic form of data is the sequence of bits. Simple data types, values are atomic, can't be subdivided, they are the abstract data types. Implementations have storage structures, have memory locations. Algorithms kya hai ki system ya hardware software to do the basic operations, they are already being provided. Boolean data جیسے جو ہے وہ اس میں false or true ہوتا ہے, تو in C یا C++ میں 0 is considered as false and any non-zero value 1 or any non-zero -1 is also considered as true. Operations اس میں کیا ہے کہ and ہے, اور ہے, and not ہے, تو وہ اگر ہم and کریں گے تو یہ اس کا and 0 and 0 and 0 is 0, 0 and 1 is 0, 1 and 0 is 0, 1 and 1 is 1. اور کی بات کریں گے 0 and 0 اور 0, 0 and 1 1, 1 and 0 0, 1 and 1 is 1. اور یہاں پر x اور ہے, یہ not ہے تو 0 ہوگا تو not x is 1, 1 ہے تو not x is complement ہوتا ہے. Character data stores numeric codes, ASCII, ABCDIC یا Unicode. 1 byte for ASCII and ABCDIC 8 bit ہے, 2 bytes for Unicode 16 bit ہے, اور بلکہ 32 bit بھی آ گیا ہے. تو بیسک آپریشنس ہیں comparison to determine if equal, less than, greater than, and you have to use the mnemonic code, for example the ordinal value. یہ ASCII اور ABCDIC کے لیے آ رہا ہے, یہ Unicode کے لیے آپ کا آ رہا ہے. انٹیجر ڈیٹا کی اگر ہم بات کریں گے تو نان نیگیٹو unsigned integer stores its base to representation in a fixed number, means fixed number w of bit. For example word آپ کا 16 اور word آپ کا 32 ہے, تو اگر ہم 88 کی بات کریں گے تو وہ اگر آپ کا 16 bit میں تو یوں store ہوگا. And the signed integer stored in a fixed number w of bits using one of the following representation. The signed memory saves 1 bit, usually the most significant for sign, جیسے 0 ہوگا تو وہ plus sign ہے, 1 ہے تو وہ minus ہے, and it uses base 2 representation in the other bits. جیسے -88 will be represented like that, اور یہ آپ کی sign bit آ جائے گی, اور the other is the 2's complement form اس کی آ جائے گی, اور یہ اس کی sign bit میں اس کا یہ ہو جائے گا. Cumbersome for arithmetic computations. 2's complement representation for non-negative. Use ordinary base 2 representation with leading sign, جس کو bit 0 کہتے ہیں, same as the sign magnitude, but for negative you have a find w bit base 2 representation of n, اور اس کے بعد ہم complement کرتے ہیں each bit کو, then we have to add 1. and example جیسے -88 ہے تو 88 as 16 bit base 2 number جو ہے اس کو ہم رکھیں گے.
پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, کمپلیمنٹ دس بٹ, تو اس کو ہم اس کا کمپلیمنٹ لیں گے, اس میں 1 ایڈ کریں گے, یہ ہم نے 1 ایڈ کیا تو اس میں یہ آ جائے گا, اینڈ فلپ آل دس بٹ فرام دا رائٹ موسٹ 0 ٹو دی اینڈ, تو یہ آپ کا بن جائے گا. تو آج کے لیکچر کی اگر ہم سمری کی بات کریں تو وی ٹاک اباؤٹ دی جنریشن آف پروگرامنگ لینگویجز, جس میں ہم نے مشین لینگویج کی بات کی, اسمبلی لینگویج کی بات کی, ہائی لیول لینگویجز آئیں جس میں پروگرامر کو ہم نے زیادہ فیسلٹیز تھیں, پروسیسنگ کمپیوٹر پروگرام کی بات کی جس میں اسٹیجز آف کمپائلیشن ہم نے دیکھی کہ ایڈیٹر ہے, ایڈیٹنگ ہے, دین کمپائلیشن کرتے ہیں, لنکنگ ہے, اور اس کے بعد اس کو لوڈر ہے, اور دین فائنلی ایگزیکیوٹنگ ہے. وی ٹاک اباؤٹ انٹرپریٹر جو اسی وقت لائن بائی لائن ایگزیکیوشن کرتا ہے. وی ٹاک اباؤٹ دی پروسیجرل اینڈ ماڈولر پروگرامنگ کی ہم نے بات کی کہ اس میں کیا ہے. آج ہم نے اسٹرکچر آف اے سی پروگرام کو بھی ریوزٹ کیا. We talk about at an abstract level what is data and data structure, and we specifically talk about the abstract data type کہ جس میں ہم operations کو اور اس چیز کو اس سمپل رکھتے ہیں بلکہ ڈفرینٹ رکھتے ہیں. what is to be done, implementation اس کی ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے. if you know the concept it can be implemented in a variety of way in different programming languages. So my dear students, I sincerely hope کہ جو میں نے concepts آج کے لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, they have been well clear to you and you will find no problem in understanding them. You can always contact me for any problem. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.